निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से आज खिताब करेंगे। खिताब में पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तरजीहात को उजागर करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा करेंगे। मुल्की मईशत की बहाली और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती तरजीहात से अक़वाम आलम को आगाह करेंगे। पाकिस्तान सलामती और स्ट्रेटेजिक उमूर पर अपने मफाद के मुताबिक फैसले करता है। माजी में अमरीका और चीन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, आइंदा भी ऐसा ही होगा। बैरूनी सरमायाकारी के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। ज़राअत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार के शोबों पर तवज्जो मरकूज है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की मारूफ थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस से गुफ्तगू। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान और अमरीका के मुफाद में है। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम न सिर्फ हमसाया ममालिक बल्कि आलमी अमन के लिए भी चैलेंज होगा। अफगान उबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल न होने के अपने वादों को पूरा करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़। खित्ते की माशी और समाजी तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। हिंदुत्व पॉलिसी के तहत भारत में अक़लियतें खुसूसी तौर पर निशाने पर हैं। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल भी इसी पॉलिसी की खित्ते से बाहर असरात की अक्कासी करता है। आलमी बिरादरी सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े के हल में किरदार अदा करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़। पाकिस्तान नए जमहूरी दौर में दाखिल हो रहा है। आइन में निगरान हुकूमत का मैंडेट वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात जनवरी में होंगे। रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक हासिल होगा। आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआविनत फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के निज़ाम पर यकीन रखते हैं। बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क में सरमायाकारी के लिए राग़िब करना हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत की तमाम तवज्जो कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने पर मरकूज है। हुकूमत काउंसिल की तजावीज़ का खैर मकदम करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से गुफ्तगू। 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नयाद अमरीकी पाकिस्तान का असासा हैं। कौमी तरक्की में उनके किरदार को पूरी तरह तस्लीम किया जाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी नयाद शिमाली अमरीका के डॉक्टर्स की तंजीम अपना के वफ़द से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तंजीम को पाकिस्तान में सेहत, मेडिकल और पैरामेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के शोबों में सरमायाकारी करने की भी दावत। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ और चीन के नायब सदर की न्यूयॉर्क में मुलाकात। CPEC समेत इक़्तिसादी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल। मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास की मुखालिफत चीन की आलमी क़वानीन के एहतराम का आकाश है। इलाकाई खुद मुख्तारी और समाजी और माशी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशकूर हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़। अमरीकी कंपनी के सरबराह जैकब स्टॉशॉम के निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ से मुलाकात। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कानकनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान में सोने, तांबे, सीसा और जिंक समेत दीगर मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात का खात्मा मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन है। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। न्यूयॉर्क निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूयॉर्क में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में रॉ के मुलव्वस होने का मामला। एक कनेडियन शहरी को कनेडियन सरजमीन पर कत्ल किया गया। भारतीय हुकूमत के एजेंट्स के कत्ल में मुलव्वस होने की मुसद्दिका इत्तलात है। हम बेहतरीन और आज़ादाना इंसाफ के निज़ाम के तहत केस को फॉलो करेंगे। तवक्को है कि भारतीय हुकूमत मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ताउन करेगी। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल।
امریکہ کینیڈا کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ بھارت کے ساتھ تنازع پر کینیڈا اور امریکہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کے الزامات کے بارے میں گہری تشویش ہے۔ جامع تحقیقات اور مجرموں کا محاسبہ کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کی پریس بریفنگ۔ کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ۔ نیشنل کاؤنسل آف کینیڈین مسلمز نے حالیہ بھارتی دہشت گردی کے خلاف کینیڈین حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھ دیے۔ ہندوستان میں کینیڈا کے سفیر کو فوری طور پر واپس بلانے اور بھارتی ہائی کمشنر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ۔ سکھ کانفرنس میں ورلڈ سکھ آرگنائزیشن آف کینیڈا کے اراکین کی بھی شرکت۔ اقوام متحدہ اور امریکی اہلکاروں کی بھارت میں مذہبی انتہا پسندی کی شدید مذمت۔ مودی سرکار کی ایما پر مسلمان، عیسائی، سکھ اور دیگر اقلیتیں ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر۔ اقلیتوں کے حقوق پر قدغن مسلسل اور منظم منصوبہ بندی کا شاخسانہ قرار۔ ہندوستان عدم استحکام، اقلیتوں پر مظالم اور تشدد کے حوالے سے دنیا کا اہم مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندے برائے اقلیتی امور کی تشویش۔ الیکشن کمیشن کا جنوری 2024 میں عام انتخابات کرانے کا اعلان۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع کر دی جائے گی۔ انتخابات کے اعلان سے نگراں حکومت کے خلاف ہونے والے منفی پروپیگنڈے کا خاتمہ ہوگا۔ ملک میں ایک بہتر ماحول کے فروغ کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی پی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 291 روپے اور 70 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان جاری۔ 100 انڈیکس میں 110 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 46,313 پر پہنچ گیا۔ پاکستان معاشی استحکام کی راہ پر گامزن۔ پاکستانی کرنسی کی قدر میں ستمبر کے اوائل میں ہی خاطر خواہ اضافہ۔ روپے کی مضبوطی سے بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملنے کا امکان۔ تجارتی خسارے میں 40% اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو 85% تک کم کرنے میں نمایاں پیش رفت۔ پاکستان کی جی ڈی پی میں غیر معمولی نمو دکھائی دے رہی ہے، جو ملک کی ترقی میں مثبت علامت ہے۔ پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری۔ ستمبر 1965 کی جنگ۔ پاکستان اور لاہور کے دفاع کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں مارکہ ڈوگرئی کو خصوصی اہمیت حاصل۔ 22 ستمبر کا دن بھارت کی 17 دن کی ہزیمت کا سورج لے کر طلوع ہوا۔ پاکستان آرمی کی پنجاب ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والی مایاناز یونٹ نے لیفٹیننٹ کرنل جے ایف گلوالا کی قیادت میں 106 شہیدوں کے خون سے دشمن کا لاہور پہ قبضے کا خواب چکنا چور کیا۔ 106 شہیدوں کی قربانی پاکستان کے عزم اور حوصلے کی عظیم مثال ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ کا دورہ امریکہ اور 25ویں انٹرنیشنل سی پاور سمپوزیم 2023 میں شرکت۔ سمپوزیم میں مشترکہ میری ٹائم چیلنجز اور بین الاقوامی سطح پر میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دورے سے سمپوزیم میں شریک دیگر ممالک کی بحری افواج کے ساتھ علاقائی اور عالمی سطح پر سمندری تحفظ کے لیے دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ ترجمان پاک بحریہ۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان۔ 18 رکنی سکواڈ ہے، 15 کھلاڑی اور 3 ریزرو ٹیم کا حصہ ہیں۔ جو کھلاڑی منتخب ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ اچھا کھیلیں گے۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ میگا ایونٹ 5 اکتوبر سے بھارت میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 6 اکتوبر کو حیدرآباد میں نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ خان۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے آج خطاب کریں گے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم پاکستان کے موقف اور ترجیحات کو اجاگر کریں گے۔
وزیر اعظم مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کریں گے۔ وہ ملکی معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے حکومتی ترجیحات سے اقوام عالم کو آگاہ کریں گے۔ علاقائی صورتحال بالخصوص افغانستان کے تناظر میں پاکستان کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھا جائے گا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نگران وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب براہ راست نشر کرے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ پاکستان سلامتی اور اسٹریٹجک امور پر اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ نیو یارک میں معروف تھنک ٹینک کاؤنسل آف دی فارن ریلیشنز میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام نہ صرف ہمسایہ ممالک بلکہ عالمی امن کے لیے بھی چیلنج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ معروف تھنک ٹینک کونسل آف فارن ریلیشنز میں گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے اہم رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 8 سال بعد تجارت کے نئے دور کا آغاز ہونا خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 80 سے زائد امریکی کمپنیاں پاکستان میں کاروبار کر رہی ہیں جن کا مقصد مشترکہ معاشی مقاصد کا حصول ہے۔ As we celebrate 76 years of our long-standing ties, I'm happy to note that we are witnessing a brisk momentum in building a standalone, broad-based and sustainable relationship with the United States, seen not through the lens of any other country. Our relationship is based on convergence and mutuality of interests. Our bilateral agenda encompasses security cooperation, trade and investment, IT, energy, climate change, agriculture, as well as overall connectivity and enhanced people-to-people linkages through greater education and cultural exchanges. نگران وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کو اس وقت سرحدی علاقوں کی نگرانی، مہاجرین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور وبائی امراض سمیت دیگر سیکورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ٹی ٹی پی اور داعش جیسی قلعدم تنظیمیں پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ ہمیں دہشت گردی کے اس بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ We are witnessing shared threats and challenges that transcend borders such as military conflicts, terrorism, climate change, food insecurity, rising number of refugees, growing economic divide between the rich and poor, and the continuing COVID-19 pandemic. These grave issues continue to affect billions of lives worldwide and undermine global peace and security. These shared challenges provide a new and urgent impetus for Pakistan and the United States to strengthen our partnership in pursuit of mutually agreed and mutually beneficial solutions. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا ذکر کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اس پلیٹ فارم کے قیام کا مقصد پاکستان میں سرمایہ کاری کا فروغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ہر ممکن سہولیات کی فراہمی ہماری ترجیح ہے۔ As caretaker Prime Minister, I'm making it a priority to improve Pakistan's business climate and attract US capital and expertise. More than 80 US enterprises are already operating and thriving in Pakistan, contributing to our mutual prosperity. This constitutes a good infrastructure for investment on which we can build further investment partnership. To attract FDI, we have recently set up the Special Investment Facilitation Council to make Pakistan an attractive destination for investment and innovation in key areas such as agriculture, mining and minerals, in information technology, energy and defense production. پاکستان میں گزشتہ سال آنے والے غیر معمولی سیلاب کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ بحالی اور تعمیر نو کے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کاربن کے اخراج میں مزید کمی اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ مشکل معاشی صورتحال میں چین نے پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے ملکی معیشت کو استحکام بخشا۔ دو بڑی معاشی طاقتوں امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کو کچھ ملک اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے کے درپے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آف فارن ریلیشنز میں شرکاء کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندتوا پالیسی سے نہ صرف بھارتی معاشرے بلکہ پورے خطے کو خطرات لاحق ہیں۔
تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز میں گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ایسے وقت میں جب پاکستان کی معیشت دباؤ کا شکار تھی، چین نے پاکستان میں توانائی اور بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے پاکستانی معیشت کو استحکام بخشا۔ اب ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ Many people around Western capitals, they were predicting that Pakistan is a failed state and it's going to be dysfunctional soon. Our Chinese friends intervened with a sizable project known as CPAC. From there, the feeling in the market initiated that this is not the case, that Pakistan is a dysfunctional. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ 1.5 ارب آبادی پر مشتمل چین کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ خطے اور عالمی سطح پر کچھ اینٹیز 2 بڑی معاشی طاقتوں چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ We do appreciate and understand at the same time that there is a misperception at a global scale or at a regional scale that there is an adversary or maybe hot pursuit between 2 great powers of United States and China. We don't see that happening at all. We do see a sort of economic competitiveness between the 2 great economies. Yes, we do see that there is a mid-sized entities within our region and beyond our region, which has incentivized this paranoid and insecure situation between the 2 huge powers. And if they do not exploit on that, there wouldn't be enough attention for flirtation. نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی اور اسٹریٹجک معاملات پر ہر صورت قومی مفاد کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ Pakistan always would prefer its own interest while viewing and having a balance and giving priority to our strategic partner China. Its legitimate interest would always be an area which we would be considering perpetual. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان خطے میں تمام ممالک کے ساتھ اچھے روابط کا خواہاں ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 2019 میں یک طرفہ اقدامات سے خطے کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ بھارت میں بڑھتے ہوئے ہندتوا اور مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں سے غیر انسانی سلوک افسوسناک ہے۔ These ideologues of Hindutva, they are becoming emboldened in a manner that they are now going beyond the region. And this initial unfortunate killing of Mr. Singh on Canadian soil is a reflection of that ominous tendency. We, Pakistan, have always been critical of this jingoistic, belligerent Indian attitude. But for obvious economic and strategic reasons, many players in the Western capital chose to ignore this fact and reality. افغانستان میں پائیدار امن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر کے لیے چیلنج ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے پر امید ہوں، افغان سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گرد حملوں کے لیے ہرگز استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد میں معاونت نگران حکومت کا مینڈیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا یہ کہنا تھا کہ خطے کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے امن و استحکام ناگزیر ہے۔ بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں، تاہم بھارت میں ہندتوا پالیسی کے تحت اقلیتیں خصوصی طور پر نشانے پر ہیں۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل بھی اسی پالیسی کی خطے سے باہر اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدامات نے حالات کو تبدیل کر دیا
اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی اسی سلسلے میں یہ کہہ رہے تھے کہ خطے کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے امن و استحکام بھی ناگزیر ہے۔ ناظرین اس وقت اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہ اقلیتیں جو خصوصی طور پر انڈیا میں نشانے پر ہیں اور اب تو انہوں نے باہر جا کر بھی لوگوں کو مارنا، ٹارگٹ کلنگ کرنا شروع کر دیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہم نے رابطہ کیا ہے سابق سفیر اور ماہر بین الاقوامی امور پروفیسر ضمیر احمد اعوان صاحب سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم ضمیر احمد اعوان صاحب۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں وقت دینے کا، ہمارے خبرنامے کا حصہ بننے کا۔ سر، ہندتوا پالیسی پہلے انڈیا میں رہی، اس کے بعد وہ پھیلتی ہوئی پاکستان تک پہنچی، پاکستان بہت دفعہ یہ پچھلے 7 ڈیکیڈز میں یہ کہتا رہا، ہر فورم پر کہتا رہا، اب فائنلی وہ باہر نکلتی سری لنکا نیپال سے ہوتی ہوئی ویسٹ پہنچ گئی ہے، کینیڈا تک پہنچ گئی ہے۔ کینیڈا بہت بولا ہے، امریکہ حمایت میں سامنے آ گیا ہے، لیکن ہردیپ سنگھ کے بعد ایک اور قتل کر دیا انہوں نے، ٹارگٹ کلنگ کر دی۔ سر، کین دیر بی اینی فل سٹاپ ٹو انڈین دس ہندتوا پالیسی؟ میرے خیال میں ہندوستان کے لیے اس وقت انتہائی نازک مرحلہ ہے۔ جب تک ہندوستان خطے میں ایسی کارروائیاں کرتا رہا، چونکہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، ویسٹ کی نظر میں کوئی بہت اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے، یا اگر ہندوستان جو ہے سری لنکا میں بھی کوئی کارروائیاں کرتا رہا، مالدیو میں بھی کرتا رہا، افغانستان میں بھی کرتا رہا، تو اس حد تک تو میرے حال میں ہندوستان کو برداشت کیا رکھا ویسٹ نے۔ اب چونکہ وہ اس خطے سے نکل کے ویسٹ میں چلا گیا ہے، کینیڈا میں اس قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے، تو اس کا جو ہے کنسیکوینسز بہت سیریس ہو سکتے ہیں اور ہندوستان کے لیے بہت مشکل وقت آ سکتا ہے۔ اچھا سر، ابھی نگراں وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے تو پھر پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے نا، تو جو آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارت کو روکنے کے لیے جو ہمسایہ ممالک ہیں، جو دیگر ممالک ہیں جو اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور اب مزید آ بھی سکتے ہیں، کیسے اقدامات لینے چاہیے تاکہ بھارت کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ وہ خود تو اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، ساتھ ہمسایہ ممالک کو بھی اس کی لپیٹ میں رکھ رہا ہے؟ پاکستان تو اس چیز کا وکٹم تھا بہت عرصے سے، اور ہم نے بہت دفعہ یہ اپنا موقف جو ہے ہندوستان کی گورنمنٹ تک پہنچایا، بلکہ ہم نے ایک بہت کمپریہنسو ڈوزیہ بنا کے یونائٹڈ نیشن کو بھی دیا اور ڈیولپ ورلڈ کو بھی دیا، لیکن ابھی تک کوئی انٹرنیشنل ریئیکشن نہیں تھا پاکستان کی سپورٹ میں۔ لیکن میرے حال میں اب چونکہ یہ بات بہت آگے تک جا چکی ہے اور کینیڈین پرائم منسٹر نے اسے بہت سیریس لیا ہے، تو اب میرے حال میں یہ مرحلہ آ چکا ہے کہ ہندوستان اپنی ان اٹریسٹی سے باز آئے اور اپنے آپ کو اپنے محدود میں رکھے۔ بنیادی طور پہ ہندوستان جو ہے وہ اسرائیل کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ یہ کام اسرائیل کیا کرتا تھا کہ اپنے مخالفین کو، فلسطینیوں کو دوسرے ممالک میں جا کے ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا، تو اس نے یہی کام پاکستان میں اور باقی ہمسایہ ممالک میں کرتا رہا، تو شاید لوگ جو ہے ویسٹرن ورلڈ جو تھی، مغربی دنیا خاموش رہی۔ اب میں حال میں وقت آ گیا ہے کہ ضمیر صاحب سوری ٹو کٹ یو، اسرائیل کو اگر یہ فالو کر رہا ہے تو اسرائیل کو تو کوئی نہیں روک سکا، یہ تو تاریخ آن ریکارڈ موجود ہے، تو اگر یعنی انڈیا کو کوئی روک پائے گا؟ کیا امریکہ میں اتنا دمخم ہے کہ وہ جوئش لابی کے اس انفلوئنس کو ایڈریس کر سکے، اس کو ریزسٹ کر سکے؟ میرے خیال میں امریکہ کسی حد تک ہندوستان کی تائید کرتا رہے گا، سپورٹ کرتا رہے گا، کیونکہ اس وقت امریکہ کا جو زیادہ ٹسل چل رہی ہے چائنا کے ساتھ، اس کے لیے وہ ہندوستان کو تیار کر رہا ہے، تو میرے حال میں ہندوستان کی بہت سی نیگیٹو چیزوں کو امریکہ برداشت کر رہا ہے، لیکن میرے حال میں کینیڈین پرائم منسٹر کا اتنا ہیوی ویٹ ہے اور وہ اتنا ہیوی اسٹرانگ سٹانس ہے کہ وہ میرے حال میں پوری مغربی دنیا کو اپنے ساتھ شامل کریں گے اور ہندوستان پہ دباؤ بڑھائیں گے۔ صحیح۔ اچھا ضمیر صاحب، سوری نازیہ، میں ضمیر صاحب سے ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ضمیر صاحب یہ بھی ذرا شیئر کیجئے گا کہ پاکستان ڈوزیر بھی دیتا رہا، پاکستان پچھلے یعنی 60-70 سالوں میں مسلسل بھارت کے تمام اقدامات کو اجاگر کرتا ہے، یہ کوئی بھارت نے آج نہیں شروع کیا کام۔ سر، اب کینیڈا اگر اٹھ گیا ہے، جسٹن ٹروڈو بہت انفلوئنس رکھتے ہیں، پوری کی پوری جو ویسٹرن کمیونٹی ہے اس میں بہت زیادہ پاپولر بھی ہیں، بہت زیادہ لوگ ان کی حمایت میں بھی آگے اٹھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اس ساری کیفیت کو، اس ساری سچویشن جو اس وقت بنتی جا رہی ہے گلوب پر، اس کو کس طرح سے کیش کرائے اپنی فیور میں؟ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ اینیمیز فرینڈ، تو کیسے اب اس کو کیش کرا سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں پاکستان پہلے بھی یہ تمام واقعات جو ہے منظر عام پہ لاتا رہا، اور اب میرے خیال میں وقت آ گیا کہ ہم کینیڈا کے ساتھ مل کر اس کو مزید اجاگر کریں اور اپنی ایفرٹس کو ڈبل کر دیں۔
ہر محاذ پہ، ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ ہم اپنا موقف جو ہے پیش کرتے رہے اور ہندوستان کے اوورسیز جو ٹارگیٹ کلنگ ہے، ٹیررزم ہے، اس کو روکنے کے لیے پوری کوشش کرے۔ سر پاکستان ضمیر صاحب پہلے سے بھی کوشش مسلسل کر رہا ہے، اب ویسٹ اگر چلیں کھڑا ہو گیا ہے، لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی ساتھ کھڑا ہوتا نظر نہیں آ رہا، ادھر الیکشن ہے انڈیا میں، اس کو بھی جو ہے وہ الیکشن سٹنٹ کے طور پر بھی مودی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو یوز کر رہی ہے کہ دیکھیں ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو بہرحال اس کو پریڈومیننٹلی ایک ہندو سٹیٹ بنانا چاہ رہا ہے اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا ہے، تو ہندو ووٹ اگر اس کو پڑ جاتا ہے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ یہی سچویشن سامنے آ جائے گی، تو پوری دنیا کے سامنے ٹھینگا پھر بھی بھارت کا ہی رہے گا۔ بنیادی طور پہ ہندوستان کی اگر اندرونی سیاست پہ نظر رکھیں تو وہاں پہ جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ غالباً ایسے ہی چاہتے ہیں یا نریندر مودی کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جو معتدل قسم کے نیوٹرل قسم کے ہندو ہیں اور مائنارٹیز ہیں اور جو سمجھدار طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ہندوستان کو پسند کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک بنے، وہ نریندر مودی کے اس سٹینس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نریندر مودی اس انسیڈنٹ کو سامنے لا کر یا ان چیزوں کو سامنے لا کر ووٹ بینک بڑھا لے، یہ ممکن نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح جی، بہت شکریہ۔ ضمیر احمد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، ان کے مطابق بھی یہی ہے کہ اب اس وقت پاکستان کے لیے بھی بہت ایک گولڈن اپارچونٹی ہے، سنہری موقع ہے کہ آگے بڑھے اور ہر جگہ پر، ہر پلیٹ فارم پر، ہر فورم پر جس طرح سے نگران وزیر اعظم، نگران وزیر خارجہ اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ رکھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بہت پروڈکٹیو رول پلے کر رہا ہے، تو اس طرح ہی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ کو مزید جو ہے وہ بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ دکھایا جائے، تاکہ مزید بہتر انداز میں بھارت کے خلاف اور سکھوں کی حمایت میں ہو، مائنورٹیز کی حمایت میں ہو، کشمیریوں کی حمایت میں ہو، وہ باقاعدہ جو پلینگ فیلڈ ہے اس کو لیول کیا جا سکے۔ بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ نے کھانا ہے، میں نے کہا نہیں میں پکوڑے اور سموسے کھاؤں گا، تو انہوں نے آدھا دھوکہ اس لیے کیا کہ سموسے تو کھلا دیے، پکوڑے نہیں تھے، تو آئندہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کسی مہمان سے فرمائش پوچھیں تو وہ موجود ہونی چاہیے دونوں چیزیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک غلط فہمی اور آپس کی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ایک اس دن صورتحال پیدا ہوئی اور جسے ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے بیچ میں ہمارے راجہ صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ یہ لڑائی یا یہ ناراضگی طویل نہیں ہوگی، دوستوں نے اسے بالکل اچھے ایک انداز میں ہینڈل کیا، ٹیکل کیا، اور آج اسی لیے میں یہاں موجود ہوں۔ میں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ حافظ صاحب نے تمام ہی بات آپ کے سامنے کر دی ہے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کراچی پورے پاکستان کی معیشت کا ہب ہے، اور یہ شہر کراچی جو کہ پورے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرتا ہے، آج وہ شہر اس پورے پاکستان کے شہروں سے بھی بدتر حالت میں ہے، اور پورا پاکستان اس بات پر خاموش ہے کہ اس شہر کی ترقی پچھلے 12 سالوں سے اور یا کہیں تو کئی دہائیوں سے رکی ہوئی ہے۔ یہاں نہ اچھا تعلیمی نظام ہے، نہ صحت کی سہولیات موجود ہیں، یہاں پر روڈ اور راستے بھی کراچی کے رہنے والے لوگوں کے دل کی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس شہر میں سمندر ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے۔ جہاں تک بات حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مردم شماری کی تو آپ نے کہا کہ 1.5 کروڑ کم گنے گئے ہیں، تو آپ سوچئے کہ جب ہم اس پر کام کر رہے تھے تو اس وقت 2.5 کروڑ کم گنے جا رہے تھے۔ 1 کروڑ اور 60 لاکھ کی آبادی اس شہر کی دکھائی جا رہی تھی، جس پر میں نے بھی آواز اٹھائی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی اٹھائی، MQM پاکستان کے دوستوں نے بھی آواز اٹھائی، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے اس پر بات کی، اور رات دن ایک کرنے کے بعد
कम अज़ कम 1 करोड़ के करीब आबादी को बढ़वाया गया। और मैं भी हाफिज़ साहब की इस बात को सेकंड करता हूँ कि 3.5 करोड़ से कम नहीं है शहर की आबादी, लेकिन अगर हम लोग आपस में नाइत्तफ़ाक़ियों, नाराज़गियों और छोटी छोटी सियासी या इखलाकी लड़ाइयों में लगे रहेंगे तो फिर हम ये नहीं गिनवा सकेंगे। और वो लोग जो इस शहर, इस सूबे को एक सिस्टम के तहत नोच रहे हैं, खा रहे हैं, वो तो खुश होंगे कि चलें ये लोग इसी में लगे रहें और हमारा सिस्टम भी चलता रहे, इस शहर की आबादी भी कम रहे सॉरी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और ना इंशाअल्लाह होने देंगे। जब तक अल्लाह ताला ने इस मनसब पर बिठाया है और बिठाए रखेगा, इस सूबे की, इस शहर की तरक्की के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। आइंदा आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला इस शहर को दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की देगा इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा ईमान है और मैं ये बात आज आपको भी बता रहा हूँ और हमारे जमात इस्लामी के दोस्तों को बता रहा हूँ कि जिस तरह सऊदी अरब, UAE, चाइना और तुर्किया के साथ मज़ाकरात, बातचीत और एग्रीमेंट्स और MOU साइन हो रहे हैं, आने वाले चंद महीनों में इस पाकिस्तान में तकरीबन $25 बिलियन और उसका कम से कम 30% पैसा इस शहर कराची में लगेगा। और उस वजह से हम इस शहर में कोई सियासी नाइत्तफ़ाक़ी और ना कोई ऐसी चीज़ होने देंगे जिससे इस शहर में आने वाला इन्वेस्टमेंट रुके, और ना ही किसी को ये मौका देंगे कि वो अपने बयानिए में ये बात शामिल करे कि ये शहर हमेशा एक दूसरे से लड़ता रहता है, यहाँ के हालात ख़राब हैं, लिहाजा ये इन्वेस्टमेंट यहाँ ना की जाए। तो आने वाले इन्वेस्टर को एक खुशगवार माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल दुरुस्त। और इस पर हमारा इत्तेफाक है और इंशाअल्लाह ऐसा ही चलेगा। बहैसियत गवर्नर सिंध मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलूँ और कहीं भी नाइत्तफ़ाक़ी हो तो यही अमल हो जो इस बार हुआ है, क्योंकि जैसा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि मुस्बत इख्तलाफात हर एक सियासी जमात में एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं और आइंदा भी चलेंगे, लेकिन उसे हम ऐसा रंग कभी नहीं देंगे जिससे इस शहर की अमन, खुशहाली और इसके तामीराती प्रोग्राम्स में कोई फ़र्क और खलल आए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम इसी तरह से बैठकर टेबल पर बातचीत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज जितनी भी बातचीत हुई है, मुझे यहाँ टाउन नाज़िम आतिफ भाई मौजूद हैं और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी कहा कि ये पार्क बन रहा है और बनेगा। ग्राउंड, उसे आप क्रिकेट ग्राउंड बनाएं, उसे आप पार्क बनाएं, दोनों सूरतों में मैंने इनको यकीन दिलाया है, बल्कि इनको कहा है कि मुझे अगर अपनी ज़ाती हैसियत में भी कहीं फ़ाइनेंशियल की ज़रूरत है, मैं तैयार हूँ। मुझे खुशी होगी और मुझे हाफिज़ साहब ने कहा भी कि जब ये ग्राउंड तैयार हो जाएगा तो वो इफ्तिदा के लिए मुझे बुलाएंगे, तो मैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को भी अपने साथ लेके जाऊंगा और हम साथ खड़े होके इंशाअल्लाह ताला इसका इफ्तिदा भी करेंगे। और जहाँ तक बात की हाफिज़ साहब ने सिस्टम की, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ और अभी मैंने 2 दिन पहले भी कहा है कि सिस्टम चल रहा था, सिस्टम चल रहा है, लेकिन हम इसे चलने नहीं देना चाहते। और मैं समझता हूँ इस शहर का और इस सूबे का और इस पाकिस्तान का हर फर्द अब ये चाहता है कि ये सिस्टम बंद हो और शहर तरक्की करे, और उस तरक्की की राह में कोई भी हो, कोई रुकावट भी हो, उसे हम कुचल कर रख देंगे आपस के इत्तेफाक से, हमआनगी से, और लोगों को ये मैसेज देकर कि जहाँ शहरियों की, शहर की
صوبے کی اور پاکستان کی بات ہوگی وہاں ہم سب ایک ہیں. ذاتی اختلافات، عناد، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا، نیچا دکھانا، یہ سب چھوٹی اور سائڈ والی باتیں. ہمیں پاکستان کی ترقی، اس صوبے کی ترقی اور اس شہر کی ترقی عزیز ہے اور رہے گی. ہماری اس شہر اور اس ملک اور اس وطن کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہمیں کم از کم ان قربانیوں کو ہی یاد کر کے سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر آج دن تک ہماری فورسز کی جو قربانیاں ہیں اسے حاصل کرنے میں اور اسے دشمن سے بچانے میں جو آج تک جاری اور ساری ہیں، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں، تو ان فورسز کی قربانیوں کو بھی ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. اسٹریٹ کرائم اس شہر کا بہت بڑا ایشو ہے. آج سے 10 دن پہلے باپ بیٹے کو دن دہاڑے ان کی دکان پر قتل کر دیا گیا. میں ان کے گھر گیا تھا. میں نے ان کی فیملی سے آپ میڈیا کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اس کو فالو اپ کروں گا، اور 15 دن کا ٹائم دیا تھا ہمارے ایڈیشنل پولیس چیف کو. اور کل الحمدللہ وہ 1 ڈاکو یا 2 پکڑے گئے ہیں، ایک مقابلے میں مارا گیا ہے. ناظرین، گورنر سندھ کامران ٹسوری میڈیا ٹاک کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. کراچی پاکستان کی معیشت کا ہب ہے. ہمیں اس شہر کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. تعلیم، صحت، روزگار، سڑکوں کی سہولت لوگوں کو فراہم کرنا ہوگی. 3.5 کروڑ کے قریب آبادی والا شہر ہے. ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت کے شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. امریکی کارپوریٹ سیکٹر کو پاکستان کے ساتھ طویل اور تعلقات کو مزید بڑھانے کے طریقہ کار پر کام کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے یہ بات امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے ایک وفد سے کہی جنہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ان سے ملاقات کی. نگران وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی توجہ کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے پر مرکوز ہے. حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے فضا قائم کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے، ان کا اعتماد بڑھانے اور زراعت، معدنیات، کانکنی، آئی ٹی کے علاوہ توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل تشکیل دی ہے. انہوں نے کہا کہ خاص طور پر زراعت، فارماسیوٹیکل اور صحت سمیت ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل بینکنگ کے شعبوں کی نشاندہی کی جہاں امریکی کمپنیاں پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا سکتی ہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ امریکہ میں 10 لاکھ سے زیادہ مضبوط پاکستانی نژاد امریکی پاکستان کا اثاثہ ہیں اور ملک کی قومی ترقی میں ان کے کردار کو پوری طرح تسلیم کیا جاتا ہے. وزیر اعظم نے یہ بات پاکستانی نیاد شمالی امریکہ کے ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے وفد سے کہی جنہوں نے تنظیم کے صدر ڈاکٹر ارشد ریحان کی قیادت میں نیو یارک میں ان سے ملاقات کی. ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر ہوئی. نگراں وزیر اعظم نے پاکستانی نیاد شمالی امریکہ کے ڈاکٹرز کی تنظیم کے پاکستان میں سماجی بہبود، تعلیمی اور طبی امداد مشنز اور پروگراموں کو قابل ستائش قرار دیا. انہوں نے اپنا کے صدر ڈاکٹر ارشد ریحان کی پاکستانی نیاد امریکی کمیونٹی کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کے پیغام کو آگے بڑھانے میں تنظیم کے مثبت کردار کی تعریف کی. وزیر اعظم نے تنظیم کو پاکستان میں ہیلتھ، سیاحت، میڈیکل اور پیرامیڈیکل ایجوکیشن، ٹریننگ اور سکل ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی. انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ پاکستانی نیاد امریکی تارکین وطن اپنی ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور فلاحی کاموں کے ذریعے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور چین کے نائب صدر ہانگ جینگ کے درمیان نیو یارک میں ملاقات ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت پاکستان چین آزمودہ دوستی اور تعاون پر مبنی تصویراتی شراکت داری کی عکاس تھی. ملاقات میں سی پیک، اقتصادی و معاشی تعاون سمیت 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. چین کے بنیادی ایشوز پر پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے علاقائی خود مختاری اور سماجی و معاشی ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 اجلاس کی مخالفت عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے چین کے اصولی موقف کا مظہر ہے. ہین جینگ نے کہا کہ چین پاکستان تعلقات منفرد نوعیت کے ہیں. ہر مشکل وقت میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. ہین جینگ نے کہا کہ قریبی ہمسایہ اور آئرن بردر ہونے کے ناطے پاکستان چین کے لیے خصوصی حیثیت رکھتا ہے. چین پاکستان کے بنیادی مفادات کے تحفظ اور عوام کی معاشی اقتصادی ترقی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امریکی کمپنی کے سربراہ جیکب سٹیشوم نے نیو یارک میں ملاقات کی.
निगरान वज़ीर आज़म ने अमरीकी कंपनी के सरबराह को बताया कि पाकिस्तान में 6 खरब डॉलर मालियत के सोने और तांबे समेत कीमती मादनियात का वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। उन्होंने अमरीकी कंपनी को दावत दी कि वो पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कानकनी और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करें। इस मौके पर निगरान वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम और किरदार के बारे में आगाह किया। काउंसिल का मकसद बैरूनी सरमायाकारों को एक छत के नीचे तमाम सहूलतों की फराहमी, कारोबार के आगाज़ के तरीक़ाकार को आसान बनाना और बैरूनी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल को मुहैया करना है। अनवारुल हक काकड़ ने बताया कि पाकिस्तान में सोने, तांबे, सीसा और जिंक समेत दीगर मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान की हुकूमत अपने अवाम के मफादात को अव्वलियत देते हुए इन मादनियात की कानकनी के शोबे में रिवोल्यूटन जैसी अमरीकी कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने अमरीकी कंपनी के सरबराह को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। जैकब स्ट्राशॉम ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी टीम के अरकान पाकिस्तान में सरमायाकारी का जायजा लेने के लिए जल्द दौरा करेंगे। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरे अमरीका और UN जनरल असम्बली इजलास के खिताब के अलावा साइड लाइन्स पर होने वाली मुलाकातों के हवाले से हमने राब्ता किया है सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर तलत शबीर से। उनसे जानते हैं कि वज़ीर आज़म का यह दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर जब उनकी मुलाकात हुई है चीन के नायब सदर होंग जेन के दरमियान न्यूयॉर्क में, जिसमें CPEC के हवाले से बात हुई है। इक़्तिसादी मौशी ताउन समेत दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको हम PTV न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर, कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म की साइड लाइन पर होने वाली अहम मुलाकातों को? खास तौर पर हम बात कर रहे हैं कि जो चीन के साथ उनकी मुलाकात हुई है सरबराह से और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, कैसे देखते हैं सर इस मुलाकात को? ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की न्यूयॉर्क में मौजूदगी थी, इसमें बहुत सारे आलमी रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातें हुई और बड़ी ज़ाहिर है कि इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन में पूरी दुनिया है और रीजन है वो उसके ऊपर डिस्कशन हुई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी चीन भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे एक फोरम भी प्लान किया गया है, तो उसमें शिरकत करेंगे। तो मेरे ख्याल में उनके साथ जो मुलाकात है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो रीजनल सिचुएशन है कि अफगानिस्तान है, इंडिया है और चीन का जो उसमें किरदार है। हाल ही में अफगानिस्तान में चीन ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया है, तो इससे थोड़ा सा रीजन की सतह पे कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि दोनों ममालिक जो है डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इस साल हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC के 10 साल का जश्न मना रहे हैं। तो चूंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे बहुत इंतसार है और CPEC जो है वो चाइना CPEC को बहुत अहमियत दे रहा है और हम समझ रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में CPEC के ऊपर बहुत सी ऐसी अच्छी खबरें आनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रिव्यू किया जा रहा है। रिव्यू से मेरे मुराद ये है कि उनको देखा जा रहा है कि इनको कैसे फास्ट ट्रैक पे डाला जा सकता है और नए आने वाले जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में थे उनको कैसे पुश किया जाए। चाइना की इस वक्त ये प्रायोरिटी में है कि वो CPEC के तमाम प्रोजेक्ट्स पे बहुत एफिशिएंटली और स्पीडीली काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलत शबीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल तक पाकिस्तान भारत ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। न्यूयॉर्क में अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि भारत बामकसद मुज़ाकरात के जरिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करे। Worst ever violations of human rights in the Indian occupied Kashmir. Kashmir can be termed as a prison because the people living in the Indian occupied Kashmir, they do not enjoy any rights whatsoever, whether political rights, whether the right to speech, and most of the political leader since August 2019 they remain under detention. So accordingly, this issue is likely to figure very, very prominently in our discussions at the UN General Assembly, in our bilateral interactions, as well as it will be reflected in the statements that we will make between You have to remember that Kashmir, when we say that it is the core dispute between Pakistan and India, because it is the issue on which we have fought several wars, and it is the main reason that we have a constant tension between our two countries. निगरान वज़ीर ख़ारजा ने इस अज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखेगा।
ناظرین، نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں پاکستان اور روس کے مابین دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم بھی موجود تھے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی سے بھی ملاقات کی اور پاکستان اور یورپی یونین تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے امریکی وزیر خارجہ کے سینئر پالیسی مشیر ڈیرک شیلٹ سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ناظرین، نماز جمعہ کا وقت ہوا ہے، اذان جمعہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین، عالمی سطح پر بھارت کی بڑھتی دہشت گردی سے دنیا کے امن کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ کینیڈا میں بھارتی ایجنسیوں کے ہاتھوں ایک اور سکھ رہنما کے قتل نے صورتحال مزید سنگین کر دی ہے۔ سکھ رہنما ہردیپ اور اب سکھ دول سنگھ۔ بھارتی ریاست کی جانب سے زیادتیوں کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل سے جمہوریت کے نام نہاد دعوے دار بھارت کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ بھارت روز اول سے کشمیریوں کے لہو سے خون کی ہولی کھیل رہا ہے، مگر تمام بیرونی ممالک اس کڑوے سچ کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ ہردیپ سنگھ اور سکھدول سنگھ کے بہیمانہ قتل نے یہ ثابت کر دیا کہ بھارت ہندوتوا اور RSS آئیڈیالوجی اور ویژن کے مطابق چل رہا ہے، جس کی لپیٹ میں اب کینیڈا جیسے ترقی یافتہ ممالک بھی آ گئے ہیں۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے معاملے پر کینیڈا اور بھارت میں تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ بھارت نے کینیڈا کے لیے ویزا سروس غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وینکوور میں سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی ایجنٹس ملوث ہیں۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے اپنے ملک کی داخلی خود مختاری اور قانون کی حکمرانی انتہائی اور بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔
credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. सिख रहनुमा हरदीप और सिखदौल सिंह की मौत से कनाडा में मुकीम सिख बरादरी को शदीद सदमा पहुंचा है। पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तानी अवाम में भी शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। कश्मीर में कश्मीरियों पर और पंजाब में सिखों पर इतने जुल्म हो रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने कोई एक्शन नहीं लिया इस मामले पे। बुनियादी तौर पे इसे हिंदुस्तान ने ये पैगाम दिया है कि अब पूरी दुनिया उसकी शिद्दत पसंदी की लपेट में है। भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, दुनिया को भारत का हर तरह का बाइकाट करना चाहिए। इंडिया जो है ये दहशतगर्द मुल्क साबित हो चुका है और इसकी एजेंसियां भी जो है वो दहशतगर्द हैं, तो वो दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रही हैं। भारत की बढ़ती बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी के बाद अक़वाम आलम के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मोदी सरकार के लिए कानून, इखलाकियात और बैनुल अक़वामी ज़वाबित की कोई अहमियत है। भारत दुनिया के कई ममालिक के कवानीन को खुलेआम चैलेंज कर चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि मामला अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर आने के बाद भी क्या दुनिया अपने तिजारती मफादात के लिए मूज़ और भारत के सामने खामोश तमाशाई बनी रहेगी। इंतखाबात के ऐलान से निगरान हुकूमत के खिलाफ होने वाले मनफी प्रोपेगेंडे का खात्मा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर फैसला किया है कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। मजीद तफसील जानते हैं सदफ अफजल से। इलेक्शन कमीशन का जनवरी 2024 में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान। इलेक्शन की तारीख से इल्तवा और निगरान हुकूमत को तूल देने की कयास सराइयां दम तोड़ गईं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर फैसला किया गया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और इसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मुल्क में जल्द साफ शफाफ इंतखाबात करवाने के मुतालबे के बाद इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल को तब्दील किया था। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात जल्द करवाने के फैसले का तमाम बड़ी सियासी जमातों ने खैर मकदम किया है। इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स के आदादोशुमार भी जारी कर दिए हैं। जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावज़ कर गई है। 2018 में 10,69,55,409 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। अब ये तादाद 12 करोड़ से तजावज़ कर गई। आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मशावरत के लिए सियासी जमातों का इजलास भी 4 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इजलास के इनाकात से पहले ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक तजावीज़ के लिए मुसव्विदे की नकल सियासी जमातों को भी भेज दी गई है, जबकि मुसव्विदा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इंतखाबात के इनाकात से न सिर्फ मुल्क में जमहूरी निज़ाम को तक़वियत मिलेगी बल्कि मईशियत भी मजबूत होगी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बारिश ने सुबह सवेरे रंग जमा दिया। बादल छाए, ठंडी हवाएं चलीं। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने 24 सितंबर तक मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बादल, बारिश और ठंडी हवाएं, इस्लामाबाद का मौसम तब्दील हो गया। सुबह सवेरे काली घटाएं छाईं, गरज चमक के साथ बादल खुलकर बरसे। शहर बेमिसाल का मौसम बेमिसाल हुआ तो कुदरती मनाजिर भी दिल फरेब हो गए। टिपकती बूंदें फूलों और हरे भरे दरख्तों पर पड़ी तो हरियाली निखर गई। बारिश ने मारगला की पहाड़ियों की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। बारिश से जहां इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हुआ, वहीं रावलपिंडी की सड़कें भी भीग गईं। मरी रोड समेत दीगर शाहराहों पर वासा का अमला निकासी आब में मसरूफ नजर आया। महकमा मौसमियात की पेशगोई पर वासा को हाई अलर्ट करते हुए रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज की गई। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला 24 सितम्बर तक जारी रहेगा। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
اور آئندہ 3 دنوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 22 ستمبر سے بحیرہ عرب سے معتدل نم ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہو گئی ہیں، جس کے باعث راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال اور لاہور، قصور، شیخوپورہ اور دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش، جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسلادھار بارش کے باعث لاہور، گجرانوالہ اور راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔